سفارش کے سلسلے میں سوال ہے کہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے والدین مرحومین کے سلسلے میں خصوصاً اس کی کیا صورت ہے، کیا طریقے ممکن ہیں اور شرعی طور پر کس حد تک ثابت ہے۔ دیکھیے ایصال ثواب کے ضمن میں دو رائے ہیں ہمارے ہاں۔ اکثریت جو بھی ہمارے ہاں سنی علماء ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی، وہ اس کے قائل ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہے مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی۔ بدنی عبادت یہ کہ آپ نے نفل پڑھے اور کہا کہ اللہ ان نوافی کا ثواب میرے والد مرحوم کو، والدہ مرحومہ کو یا کسی اور کو پہنچا دے، یہ ان کا موقف ہے اور وہ مانتے ہیں۔ خیرات کریں اور خیرات کا کہیں، کسی کی بیوہ کی مدد کریں اور کہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے۔ ایک موقف یہ ہے، وہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا موقف ہے۔ تو میں اگرچہ اس معنی میں کہ میں اہل حدیث مسلک سے متعلق نہیں ہوں، لیکن یہ اس معاملے میں میری رائے وہی ہے، وہ یہ ہے کہ بدنی عبادت کا ایصال نہیں ہے، مالی عبادت کا۔ مالی عبادت آپ نے خیرات کی ہے، صدقہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، مسکین کی مدد کی ہے، بیوہ کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے، کسی مقروض کی مدد کی ہے، مال خرچ ہوا ہو تو اس کی جگہ پر جو ہے آپ اپنا ایصال ثواب کا کر سکتے ہیں، بدنی عبادت کا نہیں۔ واللہ عالم۔ اب اس میں یہ کہ آپ جس پر چاہیں عمل کر لیں، لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور قرآن خوانیاں ہو، یہ سب بدعات ہے۔ جو بھی ہوگا انفرادی طور پر ہوگا، اجتماعی کسی شے کا ثبوت موجود نہیں ہے ہمارے۔ اس کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر کھانا پینا بھی ہے اور ایک تقریب بن گئی ہے اور وہ ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور بچوں کو بلایا جا رہا ہے، قرآن پڑھوا رہے ہیں، انہیں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ قرآن بھی کیا پڑھتے ہیں، وہ دو ورق جو ہے الٹتے ہیں، وہ پیسے پڑھنے لینے کے لیے تو آئے ہوتے ہیں بیچارے، نہ انہیں سمجھ، یا یہ کہ اچھا بھائی تم ادھر بیٹھ جاؤ، یہ صفحہ تم پڑھ دو، یہ صفحہ میں پڑھ دوں۔ کیا حماقتیں ہیں ایسے مذاق میں تو سمجھتا ہوں دین کا اور قرآن کے ساتھ تمسخر ہے جو ہوتا ہے، یہ سب بدعات ہے۔ البتہ ذاتی سطح پر آپ نے قرآن پڑھا، اب صبح کے وقت تلاوت کی، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا، تو جو پہلا مسلک ہے اس کی روح سے جائز۔ میرے نزدیک قرآن پڑھنے سے، نماز سے، نفل سے، اس سے نہیں۔ البتہ مالی جو بھی خیرات ہے، صدقات ہیں، تو اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اولاد اگر نیک ہے تو وہ خود صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں والدین کے لیے، بشرطے کہ والدین نے ان کی تربیت کی کوشش کی ہو۔ اگر کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس کافر کو تو اولاد سے کچھ نہیں پہنچے گا، لیکن کوئی شخص مسلمان تھا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے پر کی ہے، اب یہ جو اولاد نیکی جو کرے گی تو اس سے اس کا بھی ثواب اس کو پہنچا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں وہ مضامین جو بہت لطیف ہوتے ہیں، بہت لطیف ہوتے ہیں، جن کا ادراک عام انسانی عقل سے ماورا ہے، اس کے لیے تمثیلیں بیان کی۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر وہ مضمون بتمام و کمال سمجھ میں نہیں آ سکتا تو کچھ تو آ جائے تمثیل کے حوالے سے، اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے۔ اب اس تمثیل کے حوالے سے سب سے اہم مقام جو ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو وہاں انہوں نے اللہ سے ایک خواہش کا، ایک درخواست کا اظہار کیا۔ وہ خاتمہ اور مکالمہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، اب یہ شوق، رب ارنی انظر الیک، پروردگار اب دیدار بھی عطا فرما دے۔ پردے کے پیچھے سے بات تو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن دیدار بھی عطا کر۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن وہ سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ جائے، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ جھیل جائے اس تجلی کو تو تم بھی سوچنا کہ ہمارا دیدار کر سکو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، تو وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حالانکہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، تجلی پہاڑ پر تھی۔
اور حضرت موسیٰ بالواسطہ اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اس تجلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ واقعہ ہے، وہاں تو تمثیل بیان ہوئی اور یہ واقعہ ہے۔ تو جو اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا ہے وہی اثر اللہ کی جو صفت ہے کلام اس کی تجلی کا، اس لیے کہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، متکلمین اس مسئلے کا حل ہی نہیں کر پائے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت کی بھی وہی تاثیر۔ یہ آیت قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرتی ہے جیسے کہ وہ ہے فی نفسہ ہی۔ اب دیکھیے کوئی چیز بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو اب جو دوسرا مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ یونس کی 2 آیات، یہ ترتیب میں نوٹ کرا چکا ہوں، 1 آیت، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں، 8 آیتیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ۔ یہ ہے ہدایت۔ اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے، ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب میں چاہتا ہوں ان 4 الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں۔ دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، واعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ جائے۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہودیوں سے خطاب ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت۔ لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں ہل چلایا جائے۔ یہ کام ہے موعظہ کا، واعظ کا، نصیحت کا۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں واعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہے، بلکہ واعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو واعظ کہہ رہے ہو۔ گویا کہ واعظ گھٹیا چیز ہے؟ نہیں، واعظ سے دل میں رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو۔ تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب واعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست۔ وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتاب حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے۔ الضعیف و شاذ و مرسل کار ہو، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا۔ اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، انجائنا نہیں، وہ اور ہے۔ وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی، اور وہ ہدایت ہے۔ انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں، جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے،
تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے۔ پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا، تو اب کون سی ہدایت رہ گئی؟ ہدایت تو آ گئی۔ اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور میں، جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا، اس کے لیے انسان بالکل بے بس، اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتی۔ انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیعت شدہ ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ معاشرتی نظام میں عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، ان کے حقوق و فرائض کا توازن دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی، یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں، اور یا عورت کلوپیٹرا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی ہے، انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے، اگر مرد سوچے گا نظام بنائے گا تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے، عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے۔ عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں ہے۔ یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا۔ ایک امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور۔ اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے گا؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود ہیں، یہ ہے ننگا کیپٹلسٹک نظام، ننگا اورین۔ اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا، ایکویلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے، بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر سا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا۔ اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے، پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے تو کچھ حکام ہوں گے، اولو الامر ہوں گے۔ خلافت راشدہ میں بھی تھے نا، امیر المومنین تھے، اولو الامر تھے۔ عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہو، کون طے کرے گا؟ اولو الامر تو چاہیں گے سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں، ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ قائم ہو جائے گی۔ عوام چاہیں گے ہمارے پاس ہوں اور ہمیں اتنی آزادی ہو کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں، جو چاہے کریں، ہومو سیکشول ہو جائیں، ہومو سیکشول میرجز کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا اجتماعی نظام کے یہ تین گوشے ہیں، معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام۔ آج کے انسان کی اصل ضرورت ہے، اس لیے کہ اس طرح کا ہمہ گیر نظام اس سے پہلے تھا ہی نہیں، لوگوں کو آزادیاں تھیں۔ آج آپ کا پورا تعلیمی نظام بھی اسی نظام کے تحت ہے۔ آپ کہاں لے جائیں گے اپنے بچوں کو؟ آپ ان کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں، یو واش یور ہینڈ آف یور چلڈرن۔ وہ نظام جو چاہے گا بنا دے گا ان کو۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ کیا کریں گے؟ انہیں کہیں کسی تہخانے میں تو بند نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، وہ جا کر دکان پہ دیکھیں گے۔ جب تک نظام درست نہ ہو، اور نظام کی ہدایت ہے جو قرآن نے دی ہے اصل، ورنہ اخلاقیات کا معاملہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو نوع انسانی کی مشترک میراث ہے۔ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، کون نہیں جانتا؟ کیا ہندو نہیں جانتا؟ کیا بدھ مت کا پیرو نہیں جانتا؟ وعدہ کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری ہے، کون نہیں جانتا؟ عیسائی نہیں جانتا، یہودی نہیں جانتا، سب جانتا۔ بیسک ہیومن مورالٹی تو ہمارے اندر ہے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کا نفس جو اللہ نے پوری طرح تیار کر دیا، نوک پلک سوار دی، اور اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیعت کر دی۔ لہذا اصل ہدایت ہے آج جس کی ضرورت ہے وہ اجتماعی نظام۔ 2 منٹ اور لے لوں آپ کے۔ 300 سال سے انسان اسی اجتماعی عدل کی تلاش میں ادھر سے ادھر ٹھوکرے کھا رہا ہے۔
کوئی 225 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، فرانس میں انقلاب آیا، کیوں آیا؟ یہ بادشاہت، چیمانی دارت، بادشاہ کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، اسے کیا حق ہے کہ وہ حکومت کرے؟ لہذا انقلاب آیا، سخت خونی انقلاب آیا، لوگوں نے چاہا کہ عدل ہو، لہذا فرنچ ریولوشن آیا۔ لیکن چونکہ وہ ریولوشن یک طرفہ تھا، صرف سیاسی نظام بدلا، معاشی نظام نہیں بدلا، سود موجود رہا، لہذا اس کے بعد کیپیٹلزم کی لعنت مسلط ہو گئی۔ پہلے لارڈز اینڈ بیرنز اور بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار سروں پر مسلط تھے، اور اب کارخانے دار اور کیپیٹلسٹ مسلط ہو گئے۔ آج کی جمہوریت کیا ہے؟ دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ۔ یہ تو اصل میں کیپیٹلزم ہے، کیپیٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جس وقت ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے نجات پانے کے لیے چھلانگ لگائی دوسری طرف کمیونزم، تو وہ میں آپ کو بتا چکا، وہاں انفرادی آزادی ختم ہو گئی، اب وہ بھی مر گیا۔ اب فوکو یاما نے تو کتاب لکھ دی اینڈ آف ہسٹری، بس ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اور انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، اس سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں، سب ختم ہوگا۔ لیکن ایک نظام ہے جس کا انہیں اندیشہ ہے، جو ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا تھا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی امت کا حال کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، پیر ہیں، مرشد ہیں، ان کی آستینوں میں ید بیضا نہیں ہے، حضرت موسیٰ والا۔ بہرحال فوکو یاما کی نفی کی پھر بعد میں، اور کتاب لکھی گئی کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا ٹکراؤ ابھی آئے گا۔ تو میں اس سے زیادہ اس ایشو پر نہیں جانا چاہتا۔ ہدایت، انفرادی ہدایت بھی قرآن میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی ہدایت جس کی آج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس جو صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ کارخانے دار بھی اسی کی مخلوق ہے اور مزدور بھی اسی کی مخلوق، جو اولو الامر ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، مرد بھی اسی کا پیدا کرنا ہے، عورت بھی اس کی پیدا کرنا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کلبے کے معنی، وہ عدل دے گا، وہ سوشل جسٹس دے گا، وہ توازن دے گا آپ کو معاشرتی نظام میں، معاشی نظام میں، سیاسی نظام میں۔ اس کا نتیجہ چوتھا جو نکلے گا رحمت للمومنین، اب وہ رحمت ہوگی آخرت۔ جیسے حضور نے فرمایا الزہراوین نام دیا سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو۔ الزہراوین، زہرا کہتے ہیں بہت تابناک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ الزہراوین یہ دو بدلیوں کی صورت میں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی، اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان پر سایہ کریں گی، جبکہ کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں۔ تو یہ رحمت کا ظہور ہوگا قرآن کا قیامت کے دن۔ اب اگلی آیت دیکھیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دی، جو موعظہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اگر جشن منانا ہے تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے تو اس کی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ دولت ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو انسان جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، مال، اسباب، جائیداد، کاروبار، اور محل بناتا ہے، اس میں بڑا اعلیٰ فرنیچر رکھتا ہے، اس میں لا کر ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے پوری دنیا سے لا کر رکھتا ہے۔ ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے۔ اب آئیے 4 آیات، سورہ رحمان کی اولین 4 آیات۔ الرحمن، یہ جملہ نہیں بنا، یہ تو صرف مبتدا ہے، لیکن آیت پوری ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ اصل میں جو 4 آیتیں، ان میں 4 چوٹی کی چیزوں کا بیان ہے، ٹاپ موسٹ چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے، اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ۔ وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف تھے، اللہم اللہم دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا، یہ رحمان کا کون ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، یہ کہاں سے لے آئے ہو ہے محمد تم رحمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ غور کریں
تو سب سے پیارا نام رحمان ہے. دیکھیے رحمت سے یہ دو نام بنائے گئے، الرحمن الرحیم. 113 مرتبہ تو تمام صورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو فعلان کا وزن ہے، اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں، اس میں کسی صفت کی ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پہاڑوں ایسی لہریں، اسی سے غضبان بنا ہے، انتہائی غضبناک، بہت غصہ. اسی سے جوعان بنا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں میں، انا جوعان. اسی سے عطشان بنا ہے، میں پیاسا مر رہا ہوں. اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، جس میں دوام ہوتا ہے، تسلسل. تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے، تسلسل کے ساتھ. اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے اور کوئی شیر خار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا، اسے کیا پتا میری ماں مر گئی، اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ نہیں. آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریا جوش نہ مار جائے، اس بچے کی سرپرستی میں کر لوں. یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے، میرے تو اپنے بچے بہت تھے. گویا کہ جوش تو آیا، دوام اس میں نہیں ہے. اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے اور اس میں دوام ہے، دریاؤں کا سا دوام، تسلسل سے بہنے والا. اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام، ہمیں سب سے بڑی ضرورت رحمت کی. دیکھیے اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، ہمیں رزق دیتا تاکہ ہم زندہ رہیں، اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لے. تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے. مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں تو وہ رزق دے گا مجھے. لیکن رحمت کون سی چیز ہے؟ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ آپ نے فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت سے، جرأت سے، بلکہ ہم کہہ سکتے جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت سے. تو سب سے پیارا نام کون سا ہوا؟ الرحمن. اب آئیے اگلی آیت، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. جو پچھلا مقام ہم نے دیکھا تھا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا. لیکن آپ سوچئے جو دوسرے علوم ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ یہ سارا سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی، یہ وہی تو علم آدم الاسماء کا ظہور ہے جو ہو رہا ہے. پوٹینشلی یہ سارا مادی علم حضرت آدم کی شخصیت میں ودیعت کر دیا گیا تھا. پوٹینشلی جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، علم آدم الاسماء کلھا، تمام نام سکھا دیے. اور ساتھ ہی وہ ایپریٹس دے دیا جس سے کہ یہ علم جو پوٹینشل تھا یہ ایکسفولیٹ ہو سکے، یہ کھلے. جیسے کہ کلی بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے تو 5 پتیاں ظاہر ہوتی، ایکسفولیشن. وہ ایپریٹس کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، اس دماغ میں سینس ڈیٹا فیڈ کرو، پروسیس کرو، نتیجہ نکالو، میموری کے حوالے کر دو، اور سوچو اور دیکھو اور مشاہدہ کرو، نتائج اس سے نکالو، پچھلی میموری سے اس کو ٹیلی کرو، کوئی نئی چیز مل گئی ہے تو اس کو بھی سٹور کر لو. یہی ہے نا. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص نے ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی 1000ویں پیڑھی ہماری ہوگی، ابھی تک انسان کسی سورس آف انرجی سے واقف نہیں تھا، پھل کھاتا تھا یا گوشت کچا کھاتا تھا. کسی شخص نے دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان گری اور نیچے بھی چٹان تھی تو آگ کا شعلہ برآمد ہو گیا. یہ کیا ہے؟ اب اس نے ویریفائی کرنے کے لیے 2 پتھر لیے، ٹکرائے، شعلہ پیدا ہو گیا، آگ ایجاد ہو گئی. دی موسٹ پرائمری سورس آف انرجی. اس سے آگے کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر اور ڈھکنا اس کا ہلا، اسے کون ہلا رہا ہے؟
کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے بعد میں معلوم نہیں. یہ سٹیم ہے، سٹیم میں طاقت ہے. سٹیم انجن ایجاد ہو گئے، چل پڑی گاڑیاں. فرنٹیئر میل آتا تھا پشاور سے اور بمبئی تک، چلا رہا ہے اسی سٹیم انجن سے. تو یہ علم ہمارا تدریجاً آگے بڑھا، لیکن یہ دیا ہوا اللہ کا ہے. لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم. میں کہہ رہا تھا نا، ان 4 چیزوں میں 4 چوٹی کی چیزیں. اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، جو علم اس نے دیا تمام مخلوقات میں، اس میں چوٹی کا علم جو ہے وہ قرآن کا علم. اب آئیے، خلق الانسان، پھر سوچے انسان کو پیدا کیا تو کیا جنوں کو نہیں کیا؟ کیا فرشتوں کو نہیں کیا؟ کیا یہ گیلیکسیز پیدا نہیں کی؟ کیا چاند اور سورج نہیں پیدا کیا؟ کیا ہماری زمین کے اوپر زندگی کی جو شکلیں ہیں، نباتاتی اور حیواناتی، یہ چرند ہیں اور پرند ہیں اور مچھلیاں ہیں، کس نے پیدا کی؟ سب کچھ اس نے پیدا کیا، لیکن اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان، سب سے بڑی اس کی تخلیق انسان، جو مسجود ملائک بن گیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. کس قدر تاکید ہے، سجدے میں گر گئے تمام فرشتے، کل کے کل فرشتے جمع ہو کر 3 مرتبہ. کہیں شبہ رہ جائے جبرائیل نے نہیں کیا ہوگا سجدہ یا اسرافیل، نہیں، کلھم اجمعون. یہ انسان شاہکار ہے اللہ کی تخلیق کا. فرمایا ہے خلقتہ بیدی. اے ابلیس، تو اس آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کیا معنی اس کے؟ اللہ کے 2 ہاتھ کیا ہیں؟ الا لہ الخلق والامر. 2 عالم ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. عالم امر میں اللہ کے حکم کی تعمیل چشم زنن میں ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. اور عالم خلق میں وقت لگتا. آم کی گٹھلی سے درخت تو بنے گا آم کا، لیکن کتنے سال لے گا. ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش تو پائے گا، لیکن 9 مہینے لے گا. اللہ نے فرمایا کتنی جگہ پر میں نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کی. عالم خلق میں ٹائم کا ایلیمنٹ ہے، عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں. عالم امر سے تعلق رکھنے والی صرف 2 مخلوقات ہیں، فرشتے اور انسانی ارواح. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور عالم خلق سے ہمارا یہ جسم ہے، حیوانی وجود ہمارا جو زمین سے آیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ یہاں سے آیا پھر یہیں چلا جائے گا. روح وہاں سے آئی اور وہیں لوٹے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارا جسم تو نہیں جائے گا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو جو صلاحیتیں دی اللہ نے، ان میں سب سے بڑی صلاحیت قوت بیان. اس لیے انسان کو اہل منطق کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا حیوان. یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت. یہ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہے. دیکھیے ہمیں آنکھیں دی ہیں، حیوانوں کی بینائی ہم سے کہیں زیادہ ہے. ایسے حیوان بھی ہیں کہ جنہیں لائٹ کی ضرورت ہی نہیں، بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں. یہ باز اور شاہین بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں. سماعت ہمیں دی تو بہت سے حیوانات کو ہم سے بہت زیادہ سماعت دی. آپ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، آپ نے کوئی آواز نہیں سنی، گھوڑے نے سن لی ہے، اس کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی، اینٹینا کھڑے ہو گئے. سوار کو معلوم ہوا کوئی خطرہ ہے، اس نے تو کچھ نہیں سنا تھا. پھر کتنے حیوان ہیں جو سونگنے کی قوت ان میں کتنی زیادہ ہے، ہر شے کو سونگ کر پتہ کرتے ہیں یہ ہمارے کھانے کی ہے کہ نہیں. اصل صلاحیت جو انسان کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان. آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وکیل ایک پیشی کے 5 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر بیان کی صلاحیت زیادہ ہے، جو مقدمے کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں. ورنہ وہی قانون پڑھنے والے جو ہیں وہ کلا وہ جوتی پٹخان سے پھرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں. اسی طرح آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بنے ہیں وہ قوت بیان کی بنیاد پر بنے. ہٹلر کی فائری سپیچز اس نے کہاں سے کہاں اسے پہنچا دی. لیکن اب ان چیزوں کو جوڑیے. الرحمن علم القرآن، یہ ایک جملہ بنا ہے. رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان. یہ 3 ویلیوز ہیں جو 4 آیتوں میں آئی ہیں. آپ نے میتھمیٹکس میں یا ارتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشو پروپورشن کا قاعدہ، نسبت و تناسب. 3 ویلیوز دے دی گئی ہے، 4تھی تلاش کرو. وہ 4تھی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے، اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ جتنی بڑی شے ہے وہ مکھی مارنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی. تمہیں اللہ نے قوت بیان دی ہے، اسے صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کرو، اسے لیڈری چمکانے کے لیے استعمال نہ کرو. اس قوت بیان کو
اس قرآن کے بیان کرنے میں استعمال کرو. یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ ایک حدیث میں آیا ہے اور اس پہ عجیب لطف ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان. وہی جو ہے قافیہ چلا آ رہا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہیں. یہ خیر کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوگی. انا خیر منہ، ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا. اگر من نہ آئے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر. کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، MBA کر لیں، کمپیوٹر میں MS کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی. وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں. حضور فرما رہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. اور یہ تو ہمارے ذمے لگا کر گئے حضور. خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو حضور نے تو تبلیغ ابھی صرف اہل عرب تک کی تھی. رسول تو تھے وہ پوری نوع انسانی کی. وہ کون کرے گا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت بنایا. کس لیے بنایا؟ خیر امت بنایا، امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا. ایک کڑی ڈال دی ہے. دیکھیے حضور سے پہلے رسالت 2 کڑیوں پر مشتمل تھی. صرف اللہ سے جبرائیل نے لیا اور وقت کے رسول کو 4تھی زندگی شروع ہو گئی، عالم برزخ. وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے. اس کو تو سب مانتے ہیں. عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات ہے. لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے. اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہیں. حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو نہیں ہے. حضور کو جو زندگی عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کرتے. اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے. تمہیں اس کا شعور نہیں. ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں. پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے. کیا زندگی ہوگی؟ ہم کیا تصور کرتے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب. بہرحال پھر یہ 4تھی زندگی آ گئی. پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ یوم القیامہ ہوگا کھڑے ہونے کا. اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی. اچھا حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے. فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ پوری زندگی ہے. تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جامنا پہم دواں ہر دم. البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو 2 موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے. پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کی. پھر جو ہماری موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان 2 موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا. یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اسے ایک امتحانی وقفہ بنایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موتیں تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا. ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہوتا ہے. یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا. امتحان ہے. ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ. یہ حیات دنیاوی امتحان ہے. ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ. یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرہ کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے.
اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہیں اور ہیں بہت ہیں، کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر، سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو، ہمارے متکلمین ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد، ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس افلاطونوس ان کے شاگرد۔ لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ، تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹا فزکس، یونانیوں کی منطق، چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخواں، کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ ہے اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت، یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں۔ میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت۔ وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود، انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے۔ دیکھیے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے، اللہ کا ایک حکم کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خلق نور، یہ نور اللہ، یہ پہلی شے ہے جو حکم ایک کن، یہ عالم امر ہے۔ اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور، یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا، ایک نور، بسیط نور، لطیف نور، اس نور سے ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ، یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ، ایک اور امر کن، اور اس سے بگ بینگ پیدا ہو، یہاں سے سائنس شروع، اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے، ارواح ہو، ملائکہ ہو، اس سائنس کے دائرے سے باہر، وہ عالم امر ہے، یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب۔ اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجیے، عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا، کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا، یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے۔ تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے، یہ عالم امر سے ہے، امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً۔ آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے، رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا، اٹس خلق۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے، ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کیا ہے 3 چیزیں، اللہ کا نور جو بہت لطیف، وہ خزانہ ہے، اسی سے بنی ارواح انسان کی، اس سے بنے فرشتے، اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے، وحی کی عالم امر سے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور روح القدس۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ۔ روح محمدی یہ بھی نوری، وہ بھی نوری، یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی، لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں، عالم امر۔ بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا، نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنے، روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا حضور نے، یہ نوٹ کر دیجیے، کبھی پڑھیے حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی، وہی کی حقیقت کیا ہے، وہی براہ راست قلب پر جاتی، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی،
یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی شے، روح کا مسکن ہے، وہاں روح ہے، روح محمدی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو اے نبی اتارا ہے اس فرشتے نے آپ کے دل پر براہ راست، تو نغمہ وہی ہے نغمہ جن کو روح سنے اور روح۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو جو تحفہ یا ہدیہ وہ خدا کی خدمت میں پیش کر سکے گا وہ کوئی بھی ہدیہ اس شے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ جو خود اسی کی ذات سے صادر ہوا ہے، اسی کو کلام کی اس کی خدمت میں پیش کرے تو یہی اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے یہ آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا جو قرآن مجید کے پڑھنے والے، حقیقی معنی میں پڑھنے والے، ان سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے چلے جاؤ اور تمہارا آخری مقام، تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، آخری آیت جو تم پڑھو گے اسی کے مطابق تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ اس اعتبار سے سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن ہے، اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ لیکن ایک عظمت ہے افادیت کے اعتبار سے، انسانوں کے لیے یہ کس کس پہلو سے مفید ہے، اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین مقام سورہ یونس کی یہ 2 آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلی آیت میں 4 الفاظ جمع کیے گئے قرآن کے لیے۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے وہ شے جو موعظہ بھی ہے، نصیحت، واعظ سے بنا ہے لفظ، موعظۃ وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں روگ ہیں ان کا مداوع، ان کی شفا، ان کا معالجہ، وہدن، اور ہدایت، رہنمائی، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت اہل ایمان کے حق میں۔ اس کے بعد فرمایا، میں ان 4 الفاظ کی شرح بعد میں کروں گا، لیکن دوسری آیت کا مفہوم بھی سامنے آ جائے تو اس پہلی آیت کی عظمت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے یہ کلام نازل فرمایا۔ فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، جشن منائیں کہ اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمت ہمارے شامل حال ہوئی، ہمیں عطا ہوئی۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، دولت، مال و اسباب، آسائشوں کا ساز و سامان، راحت کی مختلف چیزیں جو بھی انسان جمع کرتا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ جمع کرتے ہیں، جن کی قدر و قیمت کا ان کے قلب پر کوئی نقش ہے، ان سب سے کہیں بہتر، کہیں قیمتی، کہیں وقی، کہیں زیادہ قابل قدر شے یہ۔ خوشی منانی ہو تو اس پر مناؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ۔ اب آئیے پلٹ کر ان 4 الفاظ کے اندر ایک بڑا گہرا معنوی ربط ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید اپنے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، ہدن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اصل شے ہدایت، رہنمائی۔ ابھی رمضان مبارک کی آمد ہے، اس کا جو ذکر ہے سورہ بقرہ ہی میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ لفظ ہدایت کو 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں دہرایا، لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی، اور ہدایت بھی بالکل روشن، مبرہن، بینات، ایج پیچ نہیں، کوئی معمے حل نہیں کرائے گئے، کوئی منطق کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھایا گیا۔ تو اصل تو ہے ہدایت اور رہنمائی، لیکن یہ مقام اس اعتبار سے بڑا منفرد ہے کہ اس سے پہلے 2 الفاظ لائے گئے، اس کی حکمت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ جیسے چونکہ میں بھی کبھی طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، اس حوالے سے یہاں کئی میرے سابق، میرے اعتبار سے ہم پیشہ حضرات یہاں موجود ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ دوا ہو، جذب ہو جسم میں، تبھی تو مفید ہوگی۔ بڑی سے بڑی بات، اعلیٰ سے اعلیٰ کلام، عمدہ سے عمدہ ہدایت، بہترین سے بہترین حکمت، اگر دل سخت ہو گیا تو مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ دل کی سختی جسے قرآن کہیں کہتا ہے رین، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا۔ حدیث میں بھی آیا ہے ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہا جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے جب پانی اس پر پڑے۔ کہیں کہا گیا کہ دل پر سختی آ جاتی ہے، اور انسانی دل پر جب سختی آ جائے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں وہ تمثیل ہے رونگٹے کھڑی کر دینے والی، کہ جب انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جائے تو کوئی شے دنیا کی اتنی سخت نہیں ہوتی
جتنا کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ فإن من الحجارۃ لما یشقق فیخرج منہ الماء وإن منها لما یہبط من خشیۃ اللہ۔ مجھے صحیح الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمثیل یہ ہے، بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، مذہبی لوگ، کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، اور ایسے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں تو وہ بھی ہے جو شک ہو جاتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، چشمہ پھوٹ بہتا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن انسان کے دل پر اگر یہ سختی آ جائے تو اب پہلی ضرورت ہے دل کو نرم کرنے، اور اس دل کو نرم کرنے کے لیے ضرورت ہے وعظ کی۔ وہ وعظ کے جو آج ہمارے ہاں بڑی ہی تحقیر والی بات بن گئی ہے، وعظ ہو رہا ہے، یعنی وعظ کوئی عمدہ شے نہیں ہوتی، وعظ کوئی اعلیٰ شے نہیں ہے، کوئی عقلی باتیں ہو، کوئی ریشنل اپروچ ہو، کوئی منطقی بات ہو، وعظ کے بارے میں تو بڑے ہی ایک استحقار کے انداز میں کہا جائے یہ وعظ فرمانا۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وعظ کی بڑی ضرورت ہے۔ دل نرم ہوگا تبھی وہ جذب ہوگا، کلام اس میں داخل ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے وہ زمین جس کے اوپر کہا جاتا ہے سخت، کتنی بارش برس جائے وہ پانی ادھر ادھر چلا جائے گا، جذب ہوگا ادھر، لہذا اس کی کوئی تو سب سے پہلی شے ہے دل کو نرم کرنا۔ ایک حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے وعظ فرمایا، خطبہ دیا، جس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ جس سے دل لرز اٹھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی آپ جیسے کہ یہ کلام آپ کا جیسے کسی کو وداع کیا جا رہا ہو، رخصت کیا جا رہا ہو، کوئی ایسی بات ہے تو مزید وصیت فرمائیے، مزید نصیحت فرمائیے۔ تو وعظ کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، وعظ قابل حقارت شے نہیں ہے، انسان میں عقل ہی نہیں ہے، جذبات بھی ہیں، جذبات کو خود ایک غذا کی ضرورت ہے، بلکہ انسانوں کی عظیم اکثریت جذبات ہی کی راہ سے اپروچ کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جنہیں آپ انٹلیکچوئلز کہیں، انہیں تو واقعتاً ان کی مجبوری بھی ہے کہ ان پر وعظ اثر انداز نہیں ہوتا، ان کے لیے ضرورت ہے برہان کی، دلیل کی، استدلال کی، منطق کی، لیکن عظیم اکثریت انسانوں کی اس کے اندر جذبات اور اس جذبے کو اپیل کرنے والی شے۔ اب مجھے یاد آ گئی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو موم کرنے والی شے کیا تھی؟ کتنے سخت انسان۔ آخری فیصلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے لوگ طے نہیں کر پائیں گے، یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے، اور محمد کا جادو چلتا جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت چونکہ ایک ٹرائبل معاشرہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے آپ کے چچا ابو طالب، اینڈ ہی واز دی ہیڈ آف دی کلین۔ ٹرائب تو تھا قریش، یہ قبیلہ تھا، اس میں کلینز تھے، جیسے وٹوؤں میں مانے کے، لالے کے، شامت کے، اب یہ چھوٹے چھوٹے گھرانے تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہر اس خاندان کا ایک سربراہ، اگر اس کے کسی فرد کے خلاف اقدام کیا جائے تو پورے خاندان کو گویا کہ چیلنج کیا گیا، اور ابو طالب حضور کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ لہذا قریش کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ہم اگر محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اقدام کریں تو ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی قریش کی، اور اتنی عقل انہیں بھی تھی کہ ایک ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کینٹ اسٹینڈ، پورے عرب میں جو ان کا مقام تھا، جو دبدبہ تھا، جو انہیں حیثیت حاصل تھی، اگر آپس میں لڑ پڑیں گے تو ختم ہو جائے۔ یہ چیز تھی جو مصلحت کے تحت روک رہی تھی قریش کو، حضور کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم وہ اٹھا نہیں پا رہے، لیکن حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا کہ کم وقت میں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں اب ایک دفعہ تو یہ جھگڑا چکا کے آیا، تلوار لے کے نکلے۔ راستے میں ایک صاحب مل گئے کہ جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے تیور دیکھے، عمر ابن الخطاب جس بات کا فیصلہ کر لے کر گزرنے والا، بڑی حکمت سے ڈائیورٹ کیا، کہاں چلے؟ بس میں اب قصہ چکانے جا رہا ہوں، یہ روز کی کلکل جو ہے اب ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو تیور دیکھے، فرمایا کہ تمہاری تو اپنی بہن ایمان لے آئی، تمہارے بہنوں ایمان لے آئے۔ اب وہ جو جلال اور غضب، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جس کے ساتھ وہ گئے ہیں اپنی بہن کے گھر، اور جس طرح مارا پیٹا ہے بہنوئی کو بھی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ، ایک جملہ نکلا ہے بہن کی زبان سے، لہو لہان ہو گئی ہے بہن اور بہنوئی بھی۔ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن اب اس دین کو ہم چھوڑنے والے نہیں۔ ایک جملہ ہے، موم کی طرح پگھل کر رہ گیا عمر۔ اس میں کوئی انٹلیکچوئل اپیل تو نہیں تھی، کوئی دلیل تو نہیں تھی، کوئی منطقی اپروچ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر، عمر جیسے شخص کے اندر بھی جذبات ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ہے جس کو جب تک کہ یہ اوپر کا کرسٹ نہ اترے گا، لاکھ موتی بکھیرتے رہیے، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر،
تو سب سے پہلی یہ ضرورت ہے دل کے اس کرسٹ کو نرم کرنے کی، تاکہ جذب تو ہو، دوا اندر اترے تو صحیح۔ چوں بجان در رفت جان دیگر شبد، جب جان کے اندر اتر جائے گی یہ شے تب تو انقلاب آ جائے گا، لیکن اترے تو صحیح۔ اس کے لیے اس کرسٹ کو توڑنا ضروری ہے۔ لہذا پہلی شان قرآن حکیم